شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، ایک مرد شادی کرنے کے بعد کیا کھو دیتا ہے اور کیا پاتا ہے؟ بیوی نے مسکرا کر حکمت سے جواب دیا، مرد اپنی تنہائی کھو دیتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آزادی اور وہ خود مختاری بھی کھو دیتا ہے جس سے وہ بغیر کسی ذمہ داری کے فیصلے کر سکتا تھا، لیکن اس کے بدلے میں اسے ایک ساتھی ملتا ہے، ایک ایسی عورت جو اس کے بچوں کی ماں بن جاتی ہے، اور ایک ایسا گھر جو محبت اور سکون سے بھرا ہوتا ہے۔ شوہر ہنسا اور بولا، تو پھر خوشی کا کیا؟ بیوی نے نرمی سے جواب دیا، خوشی وہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں۔ اگر شادی کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ بانٹنے، خوشیاں تقسیم کرنے اور کامیابی کی راہ پر چلنے کا ذریعہ سمجھیں تو ہم خوش رہیں گے، لیکن اگر ہم اسے صرف ایک بوجھ سمجھیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ محرومی محسوس ہوگی۔ پھر شوہر نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم مجھے زیادہ چاہتی ہو یا بچوں کو؟ بیوی نے بغیر جھجک جواب دیا، بچوں کو۔ شوہر حیران ہوا اور بولا، وہ کیوں؟ بیوی نے کہا، کیونکہ وہ میرے وجود کا حصہ ہیں، میرا خون، میرا دل اور میری روح ہے۔ شوہر نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں؟ تو بیوی مسکرا کر بولی، تم اس سفر کے ساتھی ہو، کبھی مجھے خوش کرتے ہو اور کبھی تنگ۔ یہ سن کر شوہر خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا، کیا واقعی میاں بیوی کا رشتہ قربانیوں پر قائم ہوتا ہے؟ اور کیا یہ سب قربانیاں ہمیشہ محسوس بھی کی جاتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں عورت گھر کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، وہی ماں جو راتوں کو جاگتی ہے، بچوں کو کھانا دیتی ہے، سبق یاد کرواتی ہے، صفائی کرتی ہے، ہر وقت سب کا خیال رکھتی ہے، وہی ماں جو چپ چاپ سب کچھ سہ کر بھی ہنستی رہتی ہے، لیکن جب کبھی کچھ غلط ہوتا ہے تو انگلی فوراً اسی عورت کی طرف اٹھتی ہے۔ بچہ اسکول میں پیچھے رہ جائے، کہا جاتا ہے، ماں کہاں تھی؟ بچہ بدتمیز نکلے، کہا جاتا ہے، ماں نے تربیت نہیں کی۔ شوہر ناخوش ہو تو الزام آتا ہے، بیوی نے خیال نہیں رکھا۔ گھر بکھرا ہو تو کہا جاتا ہے، ماں نے صفائی نہیں کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی عورت ہے جو گھر کی اصل روح ہوتی ہے۔ وہ ماں ہے، وہ معلمہ ہے، وہ مشیر ہے، وہ مسیحا ہے، وہ خدمت گزار ہے، وہ ایک ایسی لائبریری ہے